أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ صدق اللہ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ پہنچے۔ ابتدا میں 16 سے 17 مہینے آپ اللہ کے حکم سے بیت اللہ شریف کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ چونکہ آپ کو مکہ المکرمہ کا رہائشی ہونے کی وجہ سے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے بیت اللہ شریف سے ایک طبعی لگاؤ تھا اور محبت تھی۔ اس لیے آپ کا دل چاہتا تھا پھر سے اللہ حکم فرما دے اور ہم دوبارہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں۔ اس دوران یہودی بھی طعن و تشنیع کرتے تھے کہ جب ہمارا دین ہی صحیح نہیں اور ہمارا مذہب ہی صحیح نہیں تو پھر یہ مسلمان ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ان دونوں وجوہات سے آپ علیہ السلام بار بار آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے۔ یہ نگاہ اٹھانا اللہ کے حکم کا انتظار بھی تھا اور اللہ جل شانہ سے بغیر لفظوں کے درخواست بھی۔ یہاں یہ سمجھ لیں ایمان والے کے پاس اللہ جل شانہ کی طاقت کتنی بڑی طاقت ہے، اگر یہ سمجھے تو صرف زمین سے آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا ہی کافی۔ مومن ایسا ہی ہونا چاہیے، ہمیشہ اس کی نگاہ اوپر جائے، اللہ کے حکم کا منتظر رہے کہ میرے لیے اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے، میں اسے پورا کروں۔ ایمان والا مایوس ہو تو امید کے لیے اوپر دیکھے، بیمار ہو تو صحت کے لیے اوپر دیکھے، کمزور ہو تو طاقت کے لیے اوپر دیکھے۔ یعنی کون سا ایسا لمحہ ہے کہ یہ اکیلا ہے اور خالی ہاتھ ہے؟ کوئی ایسا لمحہ نہیں، کوئی ایسا وقت نہیں جس وقت جب چاہے۔ وظائف پڑھنا تو بعد کی باتیں ہیں اور دعائیں مانگنا تو بعد کی باتیں ہیں۔ ایمان والے کے پاس تو صرف نگاہ اوپر اٹھانا ہی کافی، یہی بڑا ہتھیار ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ نیچے سے ایمان بھی پورا ہو، اللہ سے امید بھی پوری ہو، لگاؤ پورا ہو، بس نظر اٹھائے کافی ہے، سب کام ہو جائیں گے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار نگاہ اوپر اٹھائے۔ اللہ نے ذکر فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے آپ چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، ہم بھی آپ کو راضی کریں۔ یہ ہے ایمان اور یہ ہے بندگی۔ بندے کا کام ہے کہ اللہ کو راضی کرے اور بندے کی محبوبیت ہے کہ اللہ بندے کو راضی کرے۔ اب بیٹا والدین کو راضی کرے یہ تو بیٹے کا حق ہے، لیکن بیٹے سے پیار اتنا ہو کہ والدین بیٹے کو راضی کرے۔ تو فرمایا
کہ آپ ہمارے محبوب ہیں، آپ کی نظریں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی ہم دیکھ رہے، لہذا اب حکم دیتے ہیں حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، اب آپ جہاں کہیں بھی ہیں، مسجد میں ہیں، جنگل میں ہیں، صحرا میں ہیں، اکیلے ہیں، جماعت کے ساتھ ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ کی مرضی کا جس سے آپ کا دل خوش ہو جائے آپ کو قبلہ دیا جا رہا ہے۔ اب قیامت تک آپ اور بعد میں آپ کی امت بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھے۔ باقی رہے یہ یہود، یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، پہلی کتابوں کے اندر تورات و انجیل کے اندر ہم نے یہ لکھ دیا تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے، تھوڑے وقت کے لیے برکات کے حصول کے لیے بیت المقدس کی طرف رخ ہوگا، پھر بیت اللہ کی طرف رخ پھیرے گا۔ یہ تو آپ کی نبوت کے سچا ہونے کی نشانی ہے، یہ سمجھتے ہیں، جاننے کے باوجود صرف ضد پر اور آپ کی مخالفت پر اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ یہ قبلہ کیوں اور وہ قبلہ کیوں، آپ تو اللہ کے حکم پر سجدہ کرتے ہیں، بیت المقدس کی طرف رخ ہو تب بھی، بیت اللہ شریف کی طرف رخ ہو تب بھی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ اپنے بندوں کے اعمال سے غافل نہیں، آپ کے سجدوں سے بھی غافل نہیں، اور ان یہود کی مخالفت سے بھی غافل نہیں۔ اللہ اپنی قدرت کی نگاہ ہر بندے اور اس کے عمل پر رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔